السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آئیے چلیے آج آپ کو لیے چلتے ہیں فرعون کے محلات میں۔ یہ مصر میں موجود فرعون کے محلات کی کچھ تصویریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے ہم جب اس کے محل میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے یہاں پر ماڈل رکھے گئے ہیں۔ تو یہ وہی ماڈل ہیں جو محلات کے نقشے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے جائیں تو یہاں پر فرعون نے بہت بڑے بڑے پلرز بنا رکھے تھے۔ یہ 134 پلرز تھے۔ ان کا مقصد پتہ نہیں، معلوم نہیں کیا تھا، مگر یہ بڑے بڑے پلرز ہیں۔ ان کے اوپر چھتیں بھی موجود نہیں، ہو سکتا ہے پہلے قدیم زمانے میں یہاں پر چھتیں موجود ہوں، مگر بہرحال اب یہاں پر کوئی بھی چھتیں موجود نہیں ہیں۔ یہ بڑے بڑے پلرز ہیں، تو یہ ان کی عبادت گاہیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال اس کا کوئی مقصد موجود نہیں ہے یہاں پر کہ کس مقصد کے لیے اس نے یہ پلرز یہاں پر بنوائے تھے۔ تو بہت مضبوط پلرز ہیں۔ اس کے بعد آگے چلیں تو وہاں بہت ہی بڑا فرعون کا مجسمہ موجود ہے۔ مجسمے کی 2 ٹانگوں کے درمیان اس نے یہاں پر اپنی بیگم آسیہ کا مجسمہ بنوایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی آسیہ سے بہت زیادہ پیار بھی کرتا تھا۔ آسیہ جو تھی وہ مسلمان تھی اور بنی اسرائیل سے ان کا تعلق تھا۔ تو یہ دیکھیے ٹانگوں کے درمیان میں حضرت آسیہ کا مجسمہ یہاں پر رکھا گیا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے 2 پلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ان کی عبادت گاہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی اور وسیع ہیں۔ اس کے بعد آگے چلیں تو یہاں پر یہ وہی نقشہ ہے جو پورے محل کا نقشہ دکھایا گیا ہے۔ اس کا اوریجنل نقشہ بھی یہاں پر دیوار پر چپکایا گیا ہے جو قدیم زمانے میں تصویر لی گئی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں پر یہ دیکھیے دیواروں پر نقش و نگار کیے گئے ہیں جو یہاں پر موجود پوری کہانی کو بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں کے لوگ رہا کرتے تھے، ایک دوسرے سے کیسا سلوک کیا کرتے تھے اور کیا پیش آتا تھا ان کے ساتھ۔ تو یہ اگر دیکھا جائے تو محل کے باہر جو فرعون تھا، تب کا جو فرعون ہے، اس نے اپنے ہی مجسمے یہاں پر لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ آمون ہوتب کے بڑے بڑے مجسمے ہیں جو اس نے خود اپنے مجسمے بنائے تھے اور وہ لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ لوگ اسی کی عبادت کریں۔ تو یہ اندر جانے والا وسیع راستہ ہے جو محل کے اندر ہمیں لے جاتا ہے۔ تو جو فرعون تھا وہ بہت زیادہ ظالم بادشاہ تھا۔ تو یہ دیکھیے یہ اس کی عبادت گاہ ہے جس کا ایک منظر یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ تب قدیم زمانے میں وہ لڑکوں کو مار دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ تو یہ دیکھیے یہ پتہ نہیں ایک مینڈک کی شکل کا نقشہ بنایا گیا ہے یا ایک بچھو ہے جس کی آج بھی لوگ یہاں پر پوجا کرتے ہیں، یہاں پر طواف کرتے ہیں۔ تو جب یہاں پر آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ یہاں پر اس طرح سے یہ ایک چھوٹا سا پلر بنا ہوا ہے، اس کے اوپر پتہ نہیں بچھو رکھا گیا ہے یا یہاں پر مینڈک ہے، پتہ نہیں شیطان کی شکل ہے کیا ہے۔ تو یہ یہاں پر آپ کو تالاب ایک نظر آ رہا ہوگا سائڈ پر، یہ وہی تالاب ہے جہاں پر جو فرعون ہے وہ نہایا کرتا تھا۔ یہاں پر صرف فرعون ہی نہایا کرتا تھا، اس کے علاوہ یہاں پر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی کوئی اس پانی میں اندر جا کے نہا سکتا تھا۔ تو یہ دیکھیے یہ محلات کے اندر کا منظر ہے کہ کس قدر خوبصورت یہاں پر نقش و نگار بنائے گئے ہیں اور رنگ بھرے گئے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ پہلے زمانے میں بھی یہاں رنگوں کا رواج تھا۔ اس کے بعد یہ دیکھیے یہ اندر کا منظر ہے، یہاں پر فرعون جو ہے کسی کو بھی داخل نہیں ہونے دیتا تھا اور یہاں پر بیٹھ کر وہ عبادت کرتا تھا، یعنی کہ وہ اپنی خود ہی عبادت کرتا تھا، اس نے خود کو خود ہی خدا مانا ہوا تھا اور وہ اپنی عبادت خود کرتا تھا۔ تو یہ دیکھیے بڑے بڑے پلرز بنائے ہوئے ہیں اور کس قدر خوبصورت دیکھیے یہاں پر نقش و نگار کیے گئے ہیں دیواروں کے اوپر۔ تب جدید مشینری بھی نہیں تھی، اتنے آلات بھی نہیں تھے، دیکھا جائے تو کس قدر محنت سے بنوائے گئے ہیں یہ محلات۔ انہی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی عوام پر کس قدر ظلم کرنے والا بادشاہ تھا۔ تو یہ 3 کمرے یہاں پر موجود ہیں۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو کشتی ہے، جب یہ دریا سے وہ سفر کر کے آتا تھا آمون ہوتب، تو یہاں پر وہ اپنی کشتی کو کھڑا کرتا تھا۔
تو یہ مینڈھے بنائے گئے ہیں، یہ دربار کے دونوں طرف بنائے گئے ہیں، ان کے درمیان میں اس نے اپنا ہی مجسمہ کھڑا کر رکھا ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ کتنے سارے بنائے گئے ہیں، اور یہ وہ نقشہ ہے جو اصل اس دربار کا لی گئی تصویر ہے قدیم زمانے میں۔ تو یہ اس نے اپنا خود کا مجسمہ بنا رکھا ہے۔ تو یہ دیکھیے کس قدر بڑا مجسمہ تھا، اور یہ دیکھیے جو اس کی ممی دریافت ہوئی تھی یہ وہ ہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔